ہم ہیں اور نبوت کا نقطۂ انجام اور نقطۂ اختتام وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ میرے بھائیوں، آج آپ میں سے کوئی دوست انبیاء علیہ السلام کی تاریخ پر پی ایچ ڈی کرنا چاہے، بڑی مشکل کے ساتھ انہیں 25-26 وہ انبیاء علیہ السلام جن کا قرآن مجید کے اندر تذکرہ ہے، اس کے علاوہ کسی اور نبی کا نام بھی نہیں ملے گا۔ میرے بھائیوں، اور ذرا اس کے اندر وسعت پیدا کریں، جن انبیاء علیہ السلام کا بائبل کے اندر تذکرہ ہے ان کو بھی شامل کر لیں تو بڑی مشکل کے ساتھ 50 انبیاء علیہ السلام کے حالات ہمیں ملتے ہیں۔ چھوڑ دیں، کچھ نہ کریں۔ 50 انبیاء علیہ السلام کے حالات ہمیں ملتے ہیں، ان میں سے 25 یقینی جن کا قرآن مجید میں ذکر ہے، اور 25 بائبل والے کہ جن کی نہ ہم تصدیق کرتے ہیں نہ تردید کرتے ہیں۔ تو صرف 50 انبیاء علیہ السلام کے ناموں کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ آپ دوست سوچیں گے، ایک ہی لمحے میں نے عرض کیا کہ اس دنیا میں اللہ رب العزت نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، ساتھ ہی دوسرے لمحے میں نے کہہ دیا کہ صرف 50 نبیوں کے ناموں کا پتہ ہے، باقی انبیاء علیہ السلام کے ناموں کا بھی کسی کو پتہ نہیں۔ آپ جو سوچیں گے، اس کا معنی یہ ہے کہ 1,23,950 نبیوں کے ناموں کا بھی کسی کو پتہ نہیں۔ میرے بھائیوں، جب ان انبیاء علیہ السلام کے ناموں کا کسی کو پتہ نہیں تو ان انبیاء علیہ السلام کے صحابہ کرام کا کسی کو کیا پتہ ہوگا؟ اب اگر ان انبیاء علیہ السلام کے ناموں کا کسی کو پتہ نہیں تو ان کے اہل بیت کا کسی کو کیا پتہ ہوگا؟ اب انبیاء علیہ السلام کے ناموں کا پتہ نہیں تو ان کی سیرت اور صورت کا، ان کے سنن اور نوافل کا، ان کے صبح اور شام کا میرے بھائیوں کسی کو کیا پتہ ہوگا؟ کچھ معلوم نہیں۔ اب میں گزارش کرتا ہوں، اس کے الرغم آپ آئیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازہ اقدس پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے تمام تر حالات امت کے پاس موجود ہیں، تمام رحمت عالم کے اہل بیت کے حالات امت کے پاس موجود ہیں۔ حضور علیہ السلام 23 برس میں آپ نے کیا کیا کام کیے، ان کی تفصیل امت کے پاس موجود ہے۔ پیغمبر اسلام نے اس 23 سالہ دور نبوت میں کیا کیا فرائض سر انجام دیے، ان کی تفصیلات امت کے پاس موجود ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 23 سالہ دور نبوت میں کس موقع پر آپ مسکرائے، آپ کی مسکراہٹوں کا تمام تر ریکارڈ چھپا ہوا امت کے پاس موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سالہ دور نبوت میں کس کس بات پر غم زدہ، کس مقام پر غم زدہ ہوئے، آپ کے آنسو بہے، اس کا ریکارڈ امت کے پاس موجود ہے۔ میرے بھائیوں، ادھر کوئی چیز موجود نہیں، ان نبیوں کے ناموں کا کسی کو پتہ نہیں، اور ادھر یہ حال ہے کہ کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ میں گم نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ فرق کیوں؟ اسی پر میں ایک بات اور اضافہ کرتا ہوں، آپ دوست توجہ کریں۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام جو اس دنیا میں تشریف لائے،
تمام انبیاء علیہ السلام میں بہت ساری چیزیں قدر مشترک تھیں. دیگر قدر مشترک باتوں کے علاوہ 3-4 باتیں یہ بھی تھیں کہ کوئی نبی اس دھرتی پہ ایسا نہیں گزرا جسے اللہ نے وحی نہ کی ہو. کوئی نبی اس دھرتی پہ ایسا نہیں گزرا جسے اللہ نے معجزہ نہ دیا ہو. کوئی نبی اس دھرتی پہ ایسے نہیں گزرا جسے اللہ نے معراج نہ کرائی ہو. معراج کا معنی صرف اتنا کہ ہر نبی کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا لمحہ ضرور آیا کہ وہ اس وقت سب سے زیادہ رب کے قریب تھے. میرے بھائیوں، اسی کو معراج کہتے ہیں. اور بس یہ ایک اور بات ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کو معراج ہوئی زمین پر، رحمت عالم کو معراج ہوئی آسمانوں پر. میرے بھائیوں توجہ کریں، تمام نبیوں کو بھی اللہ نے معجزے دیے، پیغمبر اسلام کو بھی اللہ نے معجزے دیے. تمام انبیاء علیہ السلام کے معجزات میں رحمت عالم کے معجزات میں فرق ہے. جس وقت وہ نبی اس دنیا سے تشریف لے گئے ان کے معجزے بھی ان کے ساتھ گئے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک ایسا معجزہ دیا کہ آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے اور آپ کا سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید کا آج امت کے پاس موجود ہے. تیسری میں نے درخواست کی کہ تمام انبیاء علیہ السلام کو وحی ہوئی. میرے بھائیوں، بعض انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے صحیفے بھی دیے، بعض انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے کتابیں بھی دیں. لیکن آج آپ حضرات مشرق سے لے کر مغرب تک روئے زمین کا سروے کریں، پوری دنیا میں کسی نبی کی کوئی آسمانی کتاب آپ حضرات کو جو کی تو جس طرح وہ اپنے نبی پر اتری تھی اسی حالت میں آج موجود ہو، اس کا کہیں پر کوئی ریکارڈ نہیں. یہ اعزاز صرف رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ نے بخشا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید بلا شک و شبہ اسی آب و تاب کے ساتھ، اسی جاہ و جلال کے ساتھ، اسی شان و شوکت کے ساتھ، اسی عظمت اور وقار کے ساتھ، اسی اعتماد اور یقین کے ساتھ آج بھی امت کے پاس موجود ہے، بغیر فرق ایک ذرہ کے، بغیر فرق ایک شوشہ کے. جس طرح کہ آج سے 1400 سال پہلے عرب کے ریگستانوں میں یہ قرآن مجید حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پہ نازل ہوا، آج بغیر فرق ایک ذرہ کے اسی طرح یہ قرآن مجید آج امت کے ہاتھوں محفوظ ہے. میرے بھائیوں، مجھے خوشی ہے کہ یہ ہمارا خالصتاً ایک تبلیغی اور علمی یہ اجتماع ہے. میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آج کی مجلس میں آپ دوست توجہ فرمائیں اس امر پر کہ جس طرح باقی آسمانی باقی کتابیں جو انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئیں وہ بھی آسمانی کتابیں تھیں، قرآن مجید بھی آسمانی کتاب ہے. وہ کتابیں بھی سیدنا جبریل امین لے کر آئے، قرآن مجید بھی سیدنا جبریل امین لے کر آئے. وہ کتابیں جن پر اتریں وہ بھی اللہ کے نبی، رحمت عالم بھی اللہ کے نبی، وہ کتابیں بھی من عند اللہ، قرآن مجید بھی من عند اللہ، وہ کتابیں بھی منزل من السماء، قرآن مجید بھی منزل من السماء. میرا ایک سوال ہے اور وہ سوال یہ کہ جب اللہ کی طرف سے آنے میں، جبریل کے لانے میں، انبیاء پر اترنے میں، آسمانی کتابیں ہونے میں، اللہ کی طرف سے ہونے میں، ان آسمانی کتابوں کا
اور قرآن مجید کا سٹیٹس ایک ہے، ان کا پلہ برابر ہے، تو پھر یہ فرق کیوں کہ آج ان کتابوں میں محفوظ کچھ نہیں رہا اور قرآن مجید سے گم کچھ نہیں ہوا؟ آپ حضرات یہ فرق کیوں؟ آپ حضرات آئیں کیوں پر میں جواب میں آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کروں کہ برادران، قرآن مجید کا محفوظ ہونا یہ سب صدقہ ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا۔ اگر رحمت عالم کے بعد معاذ اللہ کوئی اور نبی بننا ہوتا، آج قرآن مجید کا وہی حال ہوتا جو پہلی آسمانی کتابوں کا۔ یہ جو مسجد نبوی سے لے کر آپ حضرات کی اس مسجد مبارک تک، میرے بھائیوں، پوری دنیا میں، مشرق اور مغرب میں، شمال اور جنوب میں، پوری دنیا میں یہ جو آپ حضرات کو قرآن مجید کی تلاوت کی بہاریں نظر آتی ہیں، یہ سب صدقہ ہے حضور کی ختم نبوت کا۔ میں نے گزارش کی کہ ان انبیاء علیہ السلام کے ناموں کا کسی کو پتہ نہیں۔ بھائیوں، جب ان کے ناموں کا کسی کو پتہ نہیں تو ان کے صحابہ کا کسی کو کیا پتہ ہوگا؟ لیکن رہے رحمت عالم کے صحابہ، آپ میں سے کوئی دوست کھڑے ہو کر آج یہ یہاں سوال کرے کہ پیغمبر اسلام کے اعلان نبوت کے بعد سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کون ایمان لائے تھے؟ سب سے پہلے کس کو صحابی ہونے کا اعزاز ملا تھا؟ آج امت کے پاس یہ ریکارڈ بھی موجود ہے۔ آپ میں سے کوئی کھڑا ہو کر سوال کرے کہ سب سے آخر میں کس صحابی رسول کا وصال ہوا؟ میرے بھائیوں، اس کا ریکارڈ بھی امت کے پاس موجود ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ دور نبوت میں جو جو کام کیے، ایک ایک کی کام کی تفصیل آج امت کے پاس موجود ہے۔ میرے طلباء عزیز، میرے بھائی میرے سامنے تشریف رکھتے ہیں، میں ان حضرات کے علم کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، آج کل تک کا تو مجھے پتہ نہیں، جس زمانے میں آج سے 50 سال پہلے، اس سے بھی زیادہ عرصہ 55 سال پہلے ہم نے اساتذہ کے پاس حدیث شریف پڑھی، اس زمانے میں ہمارے حضرات اساتذہ کرام کے پڑھانے کا معمول یہ تھا۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی کہتے ہیں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ مصافحہ کیا اور مصافحے کے بعد آپ نے مجھے یہ بات ارشاد فرمائی تھی۔ کل تک ہمارے محدثین حضرات کا مزاج یہ تھا کہ جس وقت اس سبق پڑھاتے پڑھاتے اس حدیث شریف پر پہنچتے، سبق کو روک دیتے، طالب علم کے ساتھ اسی طرح مصافحہ کرتے، پھر اس کے بعد اس حدیث شریف کو بیان کیا جاتا کہ 1400 سال پہلے اس حدیث کے بیان سے پہلے رحمت عالم نے جو عمل کیا تھا اس پر بھی عمل ہو جائے اور حضور کی حدیث کا بھی بیان ہو جائے۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، ایک حدیث شریف میں آتا ہے، ایک صحابی رسول کہتے ہیں میں رحمت عالم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کالی چیزوں کے ساتھ میری دعوت کی۔ 2 کالی چیزوں سے مراد ایک پانی ہے، ایک کھجور، 2 ان چیزوں کے ساتھ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری دعوت کی، اور اس کے بعد آپ نے مجھے یہ حدیث بیان کی۔ کل تک ہمارے اساتذہ کا معمول یہ تھا کہ جس وقت وہ اس روایت پر پہنچتے، سبق کو بند کرتے، پانی لایا جاتا، کھجور لائی جاتی، کھجور کھلائی جاتی، پانی پلایا جاتا، اس کے بعد اس حدیث شریف کا بیان ہوتا، تاکہ اس موقع پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا تھا اس پر بھی عمل ہو جائے، پیغمبر اسلام کی حدیث شریف کا بھی بیان ہو جائے۔
میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں، ایک حدیث شریف میں آتا ہے، ایک صحابی کہتے ہیں میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ مجھے دیکھ کر مسکرائے اور مسکرانے کے بعد آپ نے یہ حدیث شریف بیان کی۔ کل تک ہمارے اساتذہ کا معمول یہ تھا کہ میرے بھائیوں جس وقت اس حدیث شریف پر پہنچتے پہلے مسکراتے، مسکرانے کے بعد حدیث شریف کو بیان کرتے۔ بھائیوں ذرا سمجھو میں عرض کیا کر رہا ہوں، 1400 سال کا عرصہ ہو گیا جس طرح یہ حدیث امت کے پاس روایتاً چلی آ رہی ہے، محمد عربی کی مسکراہٹ بھی اس کے ساتھ ساتھ چلی آ رہی ہے۔ کل کی بات ہے، ہمارے اساتذہ کرام کا ایک ہمارے یہ جامعہ قاسم العلوم ہے، یہاں پر حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ حدیث شریف پڑھایا کرتے تھے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی عورتوں پر عائشہ کو وہ فضیلت حاصل ہے جو سرید کو تمام طعاموں پر حاصل ہے۔ جس وقت اس حدیث شریف کے پڑھانے کا وقت آتا، حضرت مفتی صاحب اپنی جیب سے بھی پیسے نکالتے، طلباء کرام بھی اس کے اندر حصہ ڈالتے، مل کر ان کے لیے سرید کا انتظام کیا جاتا، جسے ڈیرہ اسماعیل خان کی زبان میں صحبت کہتے ہیں، وہ سرید تیار کی جاتی۔ کیونکہ حدیث شریف میں اس کا تذکرہ آ گیا تو اس پر اس کے کھانے کا بھی اہتمام کیا جاتا، پھر حدیث شریف بھی بیان کی جاتی۔ میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ حضرات جانتے ہیں، مجھے خوشی ہے کہ آپ حضرات کے اس جامعہ کے بانی اور ہمارے مخدوم گرامی حضرت مولانا مبلغ اسلام حضرت مولانا کریم بخش صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کا تبلیغ کے ساتھ تعلق تھا۔ آپ تبلیغ کے عمل کو لے لے، حضرت مولانا محمد الیاس صاحب سے لے کر حضرت مولانا کریم بخش صاحب تک، حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب تک، میرے بھائیوں رائے گنج سے لے کر وہ نظام الدین تک، پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی تبلیغ کا انتظام ہے، آپ حضرات کی اپنی مسجد سمیت یہاں پر جس وقت کوئی تبلیغ کا آدمی پوری دنیا میں کھڑا ہوتا ہے، وہ اپنی گفتگو کا آغاز یہاں سے کرتا ہے کہ یہ تبلیغ انبیاء علیہ السلام کا کام تھا، اللہ نے رحمت عالم کی ذات اقدس پہ نبوت کے سلسلے کو کامل اور مکمل کیا، تو ختم نبوت کے صدقہ میں اللہ نے امت کو تبلیغ کی نعمت سے نوازا۔ میرے بھائیوں میں گزارش کرتا ہوں، حضور ایک صحابی رسول ہیں، میرے ماں باپ قربان، دوپہر کے وقت گرمی کے موسم میں پیغمبر اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کر انہوں نے دستک دی، حضور علیہ السلام گھر پر بیٹھے تھے، گرمی کا موسم تھا، اتفاق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان مبارک کھلا ہوا تھا، بٹن نہیں لگائے ہوئے تھے، اسے بند نہیں کیا ہوا تھا، اس نے دستک دی، حضور علیہ السلام بے تکلفی میں اسی وقت گھر سے نکل کر باہر دروازے پر تشریف لائے۔ وہ دیہات کے رہنے والا دور سے آیا ہوا، اس نے حضور سے مصافحہ کیا اور اپنا تعارف یہ عرض کیا کہ حضرت میں بدوی ہوں، ہم دو بھائی ہیں، بکریاں چراتے ہیں، اسی سے ہمارا گزر بسر ہوتا ہے۔ آقا کل میں نے پرسوں اپنے بھائی کو بھیجا تھا کہ آپ کے پاس آئیں، دین اسلام سیکھیں، آپ پر ایمان لائیں، صحابی ہونے کا شرف حاصل کریں، جنتی ہونے کی سرٹیفکیٹ لیں۔ آپ سے وہ دین سیکھ کر گئے، آج میں نے ان کی ڈیوٹی لگائی، وہ بکریاں چرا رہے ہیں، میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں، مجھے کلمہ بھی پڑھا دیں، اسلام بھی قبول کرا دیں، مجھے جو ہے صحابیت کا شرف بھی ملے، جنت کا سرٹیفکیٹ بھی ملے، اور یا رسول اللہ مجھے 4 موٹی موٹی دین کی ایسی باتیں بتا دیں کہ جن پر میں زندگی بھر عمل کر کے خدا اور مصطفیٰ کو راضی کر سکوں اور جنت میں جانے کا مستحق بن سکوں۔
پیغمبر اسلام اس کی سادگی پر آپ اتنے خوش ہوئے، آپ نے اسے اسلام کا کلمہ طیبہ بڑھایا، اسلام کی تلقین کی، برادران اسلام دو چار موٹی باتیں بتائی، وہ آدمی آپ سے دوبارہ اس نے مصافحہ کیا، نہ بیٹھا، نہ کھانا، نہ پینا، نہ کوئی آرام، بس کھڑے کھڑے وہ جو تقاضا کرتا گیا حضور علیہ السلام اسے پورا کرتے گئے، جو مانگتا گیا آپ دیتے گئے۔ اس نے جھولی پھیلائی، پیغمبر نے علیہ السلام نے اپنی تعلیمات سے اس کی جھولی کو بھر دیا، اس نے آپ سے مصافحہ کیا، اجازت لی، میری طرف دیکھیں، 4 قدم چلا، حضور علیہ السلام تعجب کے باعث وہاں پر کھڑے ہیں کہ خوب آدمی ہے، پتہ نہیں کہاں سے آیا، کھڑے کھڑے 4 باتیں کی اور یہ جا رہا ہے۔ وہ 4 قدم چلا، پیچھے کو واپس مڑ کر دیکھا، حضور علیہ السلام اسی طرح اپنے دروازے پر کھڑے ہیں، تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ وعدہ رہا، آپ گواہ رہیں، میں اللہ کو بھی گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ آپ گواہ رہیں کہ انشاءاللہ جب تک میری جان میں جان باقی ہے آپ نے جو باتیں کی ہیں ان میں سے میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، ہر ایک کے اوپر ساری زندگی عمل کرتا رہوں گا حتیٰ کہ مجھے موت آ جائے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، پھر ملاقات ہو یا نہ ہو، مجھے اجازت ہو گئی، یہ کہہ کے چلا۔ ادھر ایک صحابی سبحان اللہ تو کہو، ادھر ایک صحابی رسول اچانک رحمت عالم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے ان سے مصافحہ کر کے فرمایا میاں اگر تم چاہتے ہو کہ اس دنیا کے اندر کسی جنتی کی زیارت کرو تو دوڑ کے جاؤ، وہ جو صاحب جا رہے ہیں یہ جنتی ہیں، ان کو دیکھ لو، تو تم نے جنتی کو دیکھ لیا۔ اس صحابی رسول نے پیچھے سے دوڑ لگائی، جا کر پیچھے سے ان کو پکڑا، پکڑ کے اسے اس کا رخ حضور کی طرف سبحان حضور کی طرف موڑا اور موڑ کے حضور علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے انہی کے متعلق فرمایا تھا کہ یہ جنتی ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں انہی کے متعلق کہا تھا۔ بھائیوں میں آپ سے درخواست کرتا ہوں شاید ساری زندگی اس آدمی کی دوبارہ پیغمبر اسلام سے ملاقات ہوئی بھی یا نہ، صرف زیارت دوبارہ آیا بھی یا نہ، بھائیوں میں گزارش کرتا ہوں زندگی میں آیا ہے، یہ 2-4 باتیں ضرور کہیں، وعدہ بھی کیا، ابھی ایک پر بھی عمل نہیں کیا، ادھر پیغمبر کے چہرے کو دیکھا، ادھر جنت کا سرٹیفکیٹ لے لیا۔ میرے بھائیوں میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ انتظار کر لیں، میں چائے پی لوں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں مسکراتا رکھے۔